قرآن مجید کے 28ویں پارے کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 پڑھی ہے میں نے آپ کے سامنے، اور اسی آیت کی روشنی میں آج مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ آئیے پہلے میں اس آیت کا انواد آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنے پریوار کو، اپنی فیملی کو، اپنے بال بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ غور کیجئے گا، اللہ تعالیٰ نے یہاں 2 چیزوں کا حکم دیا ہے۔ صرف یہ نہیں کہا کہ اپنے آپ کو بچاؤ، اور صرف اپنے پریوار کو بچاؤ ایسا بھی نہیں کہا گیا۔ کیا کہا گیا؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی تمہیں جہنم کی آگ سے بچانا ہے، اور اپنے پریوار کو، اپنے بال بچوں کو، اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے گھر والوں کو بھی آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا۔ اللہ تعالیٰ اگر اتنی بات کہہ دیتا تو بات تو پوری ہو گئی تھی، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، بات پوری ہو گئی تھی۔ مگر جب جہنم کی آگ کی بات نکلی تو اللہ نے بتایا وہ آگ کیسی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودھا الناس والحجارہ، جہنم کی آگ پیٹرول سے نہیں جلے گی، ڈیزل سے نہیں جلے گی، کوئلے سے نہیں جلے گی، مٹی کے تیل سے نہیں جلے گی، لکڑیوں سے نہیں جلے گی۔ وقودھا الناس والحجارہ، جہنم کی آگ انسانوں سے جلے گی، اور جہنم کی آگ گندک کے پتھروں سے جلے گی۔ علماء کہتے ہیں گندک کا جو پتھر ہوتا ہے نا، وہ آگ میں اگر ڈال دیا جائے تو آگ اور بھڑک جاتی ہے۔ جہنم کی آگ انسانوں سے جلے گی، منشیہ سے جلے گی، اور جہنم کی آگ گندک کے پتھروں سے جلے گی۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کا نقشہ کھینچ رہا ہے، جہنم کی آگ کی تصویر ہمارے سامنے بیان کر رہا ہے۔ میرے بندو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جو انسانوں سے جلے گی، جو پتھروں سے جلے گی۔ دنیا کی آگ میں کوئی انسان اگر جل جائے، اس کے مرنے کے بعد اس کی ڈیڈ باڈی ہمارے سامنے لائی جائے، کمزور دل اور دماغ کا آدمی جلے ہوئے آدمی کی لاش کو دیکھ نہیں پائے گا۔ کبھی کبھی آپ دیکھیے کہیں حادثہ ہو جاتا ہے۔ آج سے 25-30 سال پہلے بھوپال کے اندر ایک بہت بڑا حادثہ ہوا تھا، جس کو بھوپال گیس کانڈ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ زہریلی گیس لیک ہو گئی، ہزاروں لوگ اس گیس کی وجہ سے مر گئے، اور ان کی پوری باڈی جو ہے وہ جل گئی۔ یا کسی کارخانے میں، کسی بلڈنگ میں جب آگ لگ جائے، اور آگ لگنے کے بعد اس میں سے جب جلی ہوئی لاشیں نکلیں، تو پھر آپ دیکھیے وہ لاش دیکھنے کے لائق نہیں ہوتی۔ میرے پیارے بھائیوں، دنیا کی آگ میں انسان اگر جل جائے تو اس کے شریر کو ہم دیکھنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے۔ جہنم کی آگ تو دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ خطرناک ہوگی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، او لوگو، دنیا کی آگ سے جہنم کی آگ 69 گنا زیادہ، 69 گنا زیادہ خطرناک ہوگی۔ صحابہ نے کہا، اللہ کے نبی، دنیا کی آگ تو جلانے کے لیے کافی ہے، جب دنیا کی آگ ہمیں جلا دیتی ہے اور بھسم کر دیتی ہے تو جہنم کی آگ کتنی خطرناک ہوگی کہ اس سے وہ 69 گنا زیادہ خطرناک ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو، اپنے آپ کو اور اپنے پریوار کو اس جہنم کی آگ سے بچانے کا حکم دے رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے پریوار کو جہنم کی آگ سے۔
میرے پیارے ساتھیوں، آج ہم سب اپنے آپ کو ہم بچاتے ہیں. ہم بائک چلاتے ہیں تو ہیلمٹ لگا کر کے چلاتے ہیں تاکہ ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے. اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے تو ہیلمٹ ہماری جان کو بچا لے. ہم کار چلاتے ہیں تو سیٹ بیلٹ لگا لیتے ہیں، اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے تو ہماری جان بچ جائے. ہم فلائٹ میں سفر کرتے ہیں تو فلائٹ کے سفر میں بھی ہم احتیاط کرتے ہیں اور ہم کوئی رسک نہیں لیتے. ہم دنیا کے سفر میں اپنی جان کو بچانے اور اپنی جان کی حفاظت کی پوری کوشش کرتے ہیں. اپنے بچوں کی بہت زیادہ چنتا کرتے ہیں. اگر ہم اپنے بچے کے ماتھے پر ایک خروچ بھی دیکھ لیں، اپنی بیٹی کے سر پر ہمیں کوئی چوٹ بھی دیکھ لیں، اپنی بیوی کے چہرے پر ہم کوئی چوٹ دیکھ لیں، ہم برداشت نہیں کر پاتے. ہم بے چین ہو جاتے ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہم ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. اللہ فرماتا ہے میرے بندو، تمہیں اپنے بچوں سے اتنا پیار ہے، اپنی بیوی سے اتنا پیار ہے، اپنی فیملی سے اتنا پیار ہے، تم اپنے بچوں کو ان کے چہرے پر ایک معمولی سی چوٹ بھی نہیں دیکھ سکتے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. ہو میرے بندو، تم اپنے بچوں کو دنیا کی آگ میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تو جہنم کی آگ میں اپنے بچوں کو جلتا ہوا کیسے دیکھ سکتے ہو؟ بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے پریوار کو جہنم کی آگ سے. میرے پیارے ساتھیوں، ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صفا کی پہاڑی کے اوپر چڑھ کر کے اپنے پورے خاندان کے لوگوں کو بلاتے ہیں. سارے خاندان کے لوگ جب آ جاتے ہیں، اللہ کے نبی اپنے سارے خاندان کے لوگوں کو بلانے کے بعد کہتے ہیں، اے میرے چچا عباس تم بھی آ جاؤ، اے میری بیٹی فاطمہ تم بھی آ جاؤ، اے میرے خاندان کے لوگوں تم بھی آ جاؤ. انقذوا انفسکم من النار. او میرے خاندان کے لوگوں، او میرے پریوار کے لوگوں، او میری بیٹی فاطمہ، او میرے چچا عباس، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو. نبی نے اپنے پریوار کو جہنم کی آگ سے بچنے کا حکم دیا اور اپنی زندگی میں اللہ کے نبی نے اپنے پریوار کو ہمیشہ ایسی چیز سے دور رکھا جس سے آپ کا پریوار کسی جہنم کے عذاب میں گرفتار ہو جائے. چھوٹا بچہ ہے، چھوٹا بچہ کچھ بھی کر لے، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ مگر اللہ کے نبی چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی بتاتے تھے کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے. اللہ کے نبی کے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں کھیل رہے ہیں اور زکوٰۃ کی کھجور آ کر کے رکھی ہوئی ہے. زکوٰۃ کی کھجور آ کر کے رکھی ہے، صدقہ کی کھجور آ کر کے رکھی ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 یا 5 سال کے بچے ہیں، ایک کھجور کو اٹھاتے ہیں اور منہ میں ڈالنے لگتے ہیں، منہ میں ڈالنے لگتے ہیں. اللہ کے نبی اگر چاہتے تو کھجور کو چھین لیتے، پھینک دیتے، مگر اللہ کے نبی نے ایسا نہیں کیا. اللہ کے نبی اپنے 4 سال کے نواسے کو بتانا چاہتے تھے کہ یہ کھجور کھانا تیرے لیے حلال نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ککھن ککھن، اے میرے نواسے اس کھجور کو تو تھوک دے، اس کو منہ سے نکال دے. اما شعرت انا لا ناکل الصدقہ، اے میرے بچے، اے میرے نواسے، تو نبی کا نواسا ہے، تو نبی کی بیٹی کا بیٹا ہے، تو نبی کے پریوار کا ایک حصہ ہے. کیا تجھے پتہ نہیں ہے ہم صدقہ نہیں کھاتے، ہمارے لیے صدقہ جائز نہیں ہے. اے میرے بچے اس کھجور کو تو منہ سے نکال دے. کیوں کہا اللہ کے نبی نے اپنے بچے سے ایسا؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی اسی آیت کے اوپر عمل کر رہے تھے. قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. میرے بھائیوں، انسان جب مصیبت میں آتا ہے سب سے پہلے اپنے گھر آتا ہے. اللہ نہ کرے اگر آپ کے شہر میں، آپ کے گاؤں میں دنگا ہو جائے، فساد ہو جائے، تو آپ سب سے پہلے اپنے گھر آئیں گے، اپنے بیوی بچوں کی رکشا کریں گے. میری بیوی کو کوئی خطرہ نہ ہو، میرے بچوں کو کوئی خطرہ نہ ہو. انسان سب سے پہلے اپنے پریوار کی حفاظت کرتا ہے. قرآن کریم اسی بات کا اعلان کر رہا ہے، قوا انفسکم واہلیکم نارا.
میرے بندو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرو۔ کیسے بچائیں گے؟ نہ باپ نماز پڑھ رہا ہے، نہ بیٹا نماز پڑھ رہا ہے، نہ ماں نماز پڑھ رہی ہے، نہ بیٹی نماز پڑھ رہی ہے۔ اللہ کے نبی تو فرماتے ہیں مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم دو۔ ہمارے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، 7 سال کا بچہ تو نابالغ ہوتا ہے، 7 سال کے بچے کے اوپر نماز تو فرض نہیں ہے، مگر اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ 7 سال کا تمہارا بچہ ہو گیا، سمجھدار ہو گیا، اب چلنے پھرنے کے لائق ہو گیا، اسے مسجد میں لے کر کے نماز میں لے کر کے آؤ۔ اپنے بچوں کو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں نماز پڑھنے کی عادت ڈلواؤ۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، اور جب تمہارے بچے 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھے تو ان کی پٹائی کرو۔ 10 سال کا بچہ بھی نابالغ ہوتا ہے، 10 سال کے بچے کے اوپر نماز فرض نہیں ہے، مگر اللہ کے نبی تعلیم دے رہے ہیں کہ تمہارا بچہ اگر 10 سال کا ہو گیا ہے، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، اسے آپ نماز اگر نہیں پڑھتا ہے تو پٹائی کرو، اس کو مارو۔ کس منہ سے ماریں گے؟ ہم تو خود نماز کے ٹائم دکان کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تو خود نماز کے ٹائم موبائل میں لگے ہوئے ہیں، جب باپ خود نماز پڑھے گا تب تو اپنے بچوں کو نماز کا حکم دے گا۔ او لوگو، میرے نبی یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ 7 سال کا تمہارا بچہ ہو جائے تو نماز کا حکم دو، اور 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو اس کی پٹائی کرو۔ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور اگلا حکم سنو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب بچے 10 سال کے ہو جائیں تو ان کے بستر الگ کر دو۔ بھئی اس میں کیا تعلیم ہے؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ بچہ 10 سال کا ہو گیا اور اللہ کے نبی یہ حدیث جب بیان کر رہے ہیں تب موبائل کا دور نہیں تھا، تب انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا، تب گندی فلموں کا دور نہیں تھا، تب 10 سال کے بچے موبائل پر ویڈیو نہیں دیکھتے تھے۔ نبی نے اس دور میں کہا 10 سال کے بچے ہو جائیں تو ایک چادر میں نہ سوئیں، ایک بستر پہ نہ سوئیں، بستر الگ کر دو۔ کیا تعلیم ہے میرے نبی کی، کتنی پوتر تعلیم ہے، کتنی پاک تعلیم ہے کہ 10 سال کے بچے ہو گئے ہیں ان کے بستر الگ کر دو تاکہ کسی قسم کے گندے کام کا خیال بھی ان کے دل اور دماغ میں نہ آئے۔ آج سماج میں یہ بھی ہو رہا ہے، وہ کام جسے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے کیا تھا اور جس کام کی وجہ سے اللہ کا سب سے بھیانک عذاب آیا تھا، ایسا عذاب دنیا میں کسی قوم کے اوپر نہیں آیا تھا۔ پتھروں کی بارش ہوئی تھی، اور پتھر بھی کیسے برسے تھے؟ ہر پتھر کے اوپر نام لکھا تھا، یہ پتھر فلاں کے اوپر گرے گا، یہ پتھر فلاں کے اوپر گرے گا۔ جو پتھر جس کے نام کا تھا اس کی کھوپڑی پر گرتا تھا اور وہیں پر وہ ختم ہو جاتا تھا۔ اور اللہ نے پتھر کی بارش اتارنے کے بعد اس پوری بستی کو الٹ دیا تھا۔ اس قوم کا اپرادھ کیا تھا، اس قوم کا جرم کیا تھا؟ اس قوم کے اندر مرد مرد کے ساتھ ناجائز سنبندھ بناتا تھا، اس قوم کے اندر اغلام بازی ہوتی تھی، اس قوم کے لڑکے لڑکوں سے تعلق بناتے تھے، اس قوم کے اندر یہ گندگی پائی جاتی تھی۔ اللہ کے نبی کیا حکم دے رہے ہیں؟ 10 سال کے بچے ہو جائیں بستر لگا۔ اور آگے بڑھیے، جہنم کی آگ سے اپنے پریوار کو بچانے کے لیے ایک بہت بڑا کام یہ بھی کرنا پڑے گا کہ آپ اپنے گھر میں اللہ کے ذکر کا ماحول پیدا کیجئے، چھوٹی چھوٹی دعائیں خود بھی یاد کر لیجئے اور اپنے بچوں کو بھی یاد کرائیے۔ صبح جب آپ بستر پر سے اٹھیں تو بچوں کو سکھائیے کہ جب سو کر کے اٹھا جائے تو یہ دعا پڑھی جائے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ جب کھانا کھانے بیٹھیے تو بسم اللہ پڑھیے،
کھانا کھانے کے بعد دعا پڑھیے الحمدللہ حمدن کثیرن طیبا مبارکن غیر مخفی ولا مودعین ولا مستغنن عنہ ربنا. یہ دعا اپنے بچوں کو یاد کرائیے. رات میں بستر پہ سونے جانے لگیے تو بچے کو سنائیے بیٹا آیت الکرسی پڑھ لو، بیٹا سورہ فلق پڑھ لو، بیٹا سورہ ناس پڑھ لو. بچوں کے سامنے دعا پڑھیے. گھر میں اللہ کے ذکر کا ماحول بنائیے. افسوس کی بات ہے آج کتنے مسلمان ایسے ہیں جن کے گھر میں 24 گھنٹے میں ایک بار بھی کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوتا. میرے پیارے ساتھیوں، جس گھر میں اللہ کا نام نہ لیا جائے، جس گھر میں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے، وہ گھر زندہ نہیں ہے، وہ گھر مردہ ہے، مردہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں مثل البیت الذی یذکر فیہ اللہ والبیت الذی لا یذکر فیہ اللہ مثل الحی والمیت. جس گھر میں اللہ کا نام لیا جائے وہ گھر زندہ ہے، اور جس گھر میں اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ گھر مردہ ہے. اللہ کا نام لیجئے. اور ایک بہت آسان طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں. جب بھی آپ گھر میں داخل ہوئیے بسم اللہ پڑھ کے داخل ہوئیے، اور جب گھر سے نکلنے لگیے تو یہ دعا پڑھیے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. ارے آدھا منٹ بھی نہیں لگا، آسان سی دعا ہے، یاد کر لیجئے. جب بھی گھر سے نکلیے یہ دعا پڑھ کے نکلیے. کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ جب آپ یہ دعا پڑھ کے گھر سے نکلیں گے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے بندے قد کفیتا و وقیتا، تو نے ایسی دعا پڑھی ہے کہ اب شیطان تیرے پاس نہیں آ سکتا ہے. تو نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سرکشا کوچ میں ڈال دیا، اللہ کے پروٹیکشن میں ڈال دیا، تو اللہ کے سرکشا کے گھیرے میں آ گیا. اب شیطان تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. یہ چھوٹی سی دعا ہے، اسے یاد کر لیجئے اور گھر سے جب آپ نکلیے تو اس کو پڑھیے. اور جب گھر میں جائیے تو بسم اللہ پڑھ کے جائیے. اور جب رات ہو جائے تو جتنے برتن وغیرہ پانی کے جتنے برتن ہیں ان کو بسم اللہ پڑھ کے ان کا منہ بند کر دیجئے. گھر کا دروازہ بسم اللہ پڑھ کر کے بند کر دیجئے. گھر کے چراغ کی بتی یا لائٹ آف کریے بسم اللہ پڑھ کے آف کیجئے. اللہ کے نبی کہتے ہیں جس چیز پر اللہ کا نام لے کر کے اس کو بند کر دیا جائے شیطان اس کو کھول نہیں سکتا ہے. اللہ کے ذکر کا ماحول اپنے گھر میں پیدا کیجئے. میرے بھائی گھر میں نماز کا ماحول پیدا کیجئے. مسجد میں ضرور نماز پڑھیے لیکن سنت نمازیں گھر میں پڑھنے کی عادت ڈالیے. فجر کی نماز میں آپ مسجد میں جا رہے ہیں، گھر میں 2 رکعت سنت پڑھ کر کے مسجد میں جائیے. ظہر کی نماز کا ٹائم ہے، گھر میں 4 رکعت سنت پڑھ کر کے مسجد میں جائیے. گھر میں سنت نمازیں پڑھیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں افضل صلاۃ المرء فی بیتہ الا المکتوبہ. انسان فرض نماز کے علاوہ سنت اور نفل نمازیں اپنے گھر میں پڑھے، یہ اس کے لیے افضل اور بہتر ہے. اور عورتوں سے گزارش کروں گا، ماں بہنوں سے گزارش کروں گا کہ جب وہ مصلی بچھائیں تو ایک چھوٹا سا مصلی اپنی 5 سال کی منی کے لیے بھی بچھا دیں. اپنی 6 سال کی بٹیا کے لیے بھی ایک چھوٹا سا مصلی خرید لیں، تاکہ جب ماں نماز پڑھے تو وہ چھوٹی سی 6 سال کی بچی وہ بھی دوپٹہ باندھ کر کے وہ بھی نماز اپنی ماں کے بغل میں پڑھے، تاکہ اس بچی کے دل میں نماز کی محبت پیدا ہو. جانتے ہو اللہ نے قرآن میں ایک دعا سکھائی ہے، بڑی پیاری دعا ہے. ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. اے ہمارے رب تو ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. وجعلنا للمتقین اماما. اور اے اللہ تو ہمیں متقیوں کا امام بنا دے. یہ دعا سکھائی اللہ نے قرآن میں. آپ کی بیوی بچے آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کب بنیں گے میرے بھائی؟ جب آپ فجر کی نماز میں مسجد میں جائیں گے اور آپ کا بیٹا پہلی صف میں امام کے پیچھے بیٹھا ہوگا، وہ منظر دیکھ کر کے آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا اور آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی. جب آپ کی جوان بیٹی گھر سے پردے میں نکلے گی تب آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی. جب آپ کی بیوی صبح سویرے گھر میں مصلی پر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرے گی تب آپ کے آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی. اے اللہ تو ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. یہ دعا سکھائی اللہ کے پیارے نبی. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قو انفسکم واہلیکم نارا. اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ.
اگر اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہو، اگر آپ کے گھر کی لڑکیاں جوان ہو گئی ہیں، انہیں شرم و حیا کی تعلیم دو، انہیں پردہ کی تعلیم دو، انہیں قرآن کی یہ آیت پڑھ کر کے سناؤ، وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ اے مسلمان عورتوں، جب تم گھر سے نکلا کرو تو بناؤ سنگھار کر کے، میک اپ کر کے، سج دھج کر کے نہ نکلا کرو۔ گھر کے باہر جب تم نکلو تو سج سنور کر کے، میک اپ کر کے اور بناؤ سنگھار کر کے نہ نکلا کرو۔ اور آگے کیا کہا؟ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اور اے عورتوں تم نماز قائم کیا کرو، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ بھی تم ادا کیا کرو۔ آج ہماری بہت ساری عورتیں ہیں، ان کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے، ان کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے، مگر اس کی زکوٰۃ وہ نہیں نکالتی ہیں، کیونکہ ان کو مسئلہ پتہ ہی نہیں ہے۔ یاد رکھو میری ماؤں بہنوں، اگر آپ کے پاس 7.5 تولہ یعنی 85 گرام یا اس سے زیادہ سونا ہے، چاہے وہ آپ کے زیور کی شکل میں ہو، چاہے وہ سونے کے سکے کی شکل میں ہو، چاہے وہ سونے کے بسکٹ کی شکل میں ہو، اگر آپ کے پاس 85 گرام یا اس سے زیادہ سونا ہے تو اس کی زکوٰۃ آپ کو دینا پڑے گا۔ اور اگر آپ نے اس کی زکوٰۃ نہیں دی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کنگن کی زکوٰۃ آپ نے نہیں دی تو جہنم کی آگ کا کنگن پہنایا جائے گا۔ اگر آپ نے اپنے گلے کے ہار کی زکوٰۃ نہیں دی تو سونے کی جگہ جہنم کی آگ کا ہار آپ کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ زکوٰۃ میری پیاری ماں بہنوں آپ کو بھی اپنے مال کی نکالنا ہے۔ اسی لیے میں مردوں سے گزارش کروں گا کہ جب رمضان کا مہینہ آئے تو آپ جب اپنے مال کی زکوٰۃ کا کیلکولیشن کریں اور آپ یہ دیکھ لیں کہ میرے پاس اتنا مال ہے اور اتنی میری زکوٰۃ بنتی ہے، تو زکوٰۃ کی کچھ رقم اپنے گھر کی عورتوں کو بھی دے دیں، تاکہ اگر گھر میں کوئی غریب عورت آ جائے، کوئی ضرورت مند عورت آ جائے، کوئی محتاج عورت آ جائے، تو گھر کی عورتوں کے ہاتھ سے بھی زکوٰۃ کی رقم نکلوانی چاہیے، تاکہ ان کے دل میں بھی زکوٰۃ کی اور محبت پیدا ہو، ان کے دل میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ عیدین کا موقع ہے، عید الاضحیٰ کا موقع ہے، عید الفطر کا موقع ہے۔ اللہ کے پیارے نبی عورتوں کے درمیان تقریر کر رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، اور خطبے میں اللہ کے نبی کہتے ہیں تصدقنا، اے عورتوں تم صدقہ کرو، تم دان کرو، تم خیرات کرو، فإنی رأیتکن اکثر اہل النار، میں نے تم کو جہنم کی اندر تم کو زیادہ دیکھا ہے۔ جب نبی نے یہ حدیث پڑھ کے سنائی، حدیث کے الفاظ ہیں عورتوں نے اپنے کانوں کی بالیاں اتار کر کے اللہ کی راہ میں دے دی، اپنے سونے کے زیورات اور اپنے گلے کے ہار انہوں نے اتار کر کے اللہ کی راہ میں دے دیے۔ عورتوں کے اندر اگر جذبہ پیدا ہو جائے، مردوں کو بھی وہ پیچھے چھوڑ دیتی ہے۔ میرے بھائیوں، اگر عورت کے اندر دین پر چلنے کا جذبہ پیدا ہو جائے، حضرت ام حبیبہ کو دیکھو، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ام حبیبہ کہتی ہیں میں نے اللہ کے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، جو دن رات میں 12 رکعت نماز پابندی سے پڑھے، جو دن رات میں 12 رکعت نماز پابندی سے پڑھے، اللہ تعالیٰ اس انسان کو جنت میں محل عطا فرمائے گا۔ یہ کون سی 12 رکعت نماز ہے؟ یہ فجر کے پہلے 2 رکعت جو سنت پڑھی جاتی ہے وہ ہے، اور ظہر کے فرض کے پہلے 2 رکعت کر کے 4 رکعت، اور ظہر کے بعد 2 رکعت وہ پڑھی جاتی ہے، اور مغرب کی فرض کے بعد 2 رکعت، اور عشاء کی فرض کے بعد 2 رکعت پڑھی جاتی ہے۔ یہ ٹوٹل 12 رکعت ہے۔ اگر یہ 12 رکعت کوئی پابندی سے پڑھے، اللہ کے نبی سے حضرت ام حبیبہ کہتی ہیں میں نے سنا کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں اس کو جنت میں محل ملے گا۔ اب میری ماں بہنوں ذرا غور کرنا، ام حبیبہ یہ جب حدیث بیان کرتی ہے تو کیا کہتی ہیں؟ فما ترکتہن منذ سمعتہن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے میں نے اللہ کے رسول سے یہ حدیث سنی ہے، جب سے میں نے اللہ کے رسول کی زبان سے یہ حدیث سنی ہے، یہ 12 رکعت نماز میں نے کبھی نہیں چھوڑی۔ اللہ اکبر۔ ایک عورت کہہ رہی ہے، ایک عورت کہہ رہی ہے کہ میں نے یہ 12 رکعت نماز کبھی نہیں چھوڑی جب سے نبی کی زبان سے میں نے سنا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر عورت کے اندر جذبہ پیدا ہو جائے، وہ مردوں سے بھی زیادہ دین کے لیے محنت کرتی ہے۔ ہمارے بنارس میں ایک مسجد ہے، 150 سال پرانی مسجد ہے، اہل حدیث کی مسجد ہے۔
اس مسجد کی زمین کو اس دور میں ایک بوڑھی عورت تھی، اس بوڑھی عورت نے اپنی زمین کو مسجد کے نام وقف کر دیا تھا، دان دے دیا تھا، اور آج بھی بنارس آپ آ جائیے، اس مسجد کا نام مسجد بڑھیا دائی کے نام سے اس مسجد کو جانا جاتا ہے۔ اور ہر سال جب 15 شعبان کی رات آتی ہے تو شب برات کی جو بدعات ہیں اس کے رد میں ایک بہت شاندار پروگرام ہوتا ہے اسی مسجد کے اندر۔ مسجد اہل حدیث بڑھیا دائی کے نام سے وہ مسجد مشہور ہے۔ ایسی عورتیں بھی تھیں جنہوں نے اپنی پوری زمین اللہ کی راہ میں وقف کر دی۔ میرے پیارے ساتھی،